رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسين صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند آواز کے ساتھ صلوات. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا اس مقدس ذکر کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. خالق کائنات بانیان مجلس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. پروردگار عالم بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. ان کے مرحومین کے لیے قبر کی منازل کو آسان فرمائے، برزخ کے مراحل کو آسان فرمائے. ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. سردار انبیاء نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہیں کیونکہ حسین میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور میں حسین سے ہوں کیونکہ حسین نے قربانیاں دے کر میری محنتوں کو بچایا ہے، میرے مقصد کی حفاظت کی ہے، میرے اسلام کو دوام دیا ہے. اس لیے میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین. میرے اللہ تو ہر اس بندے سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے.
دعا مانگی ہے سردار انبیاء نے۔ سردار انبیاء وہ ہستی ہیں کہ جن کی دعا خالق رد نہیں فرماتا۔ اگر کوئی گناہگار بھی سرکار کا واسطہ دے کر ان سے توسل کر کے ان کے ذریعے دعا خالق سے مانگتا ہے نا، پروردگار سردار انبیاء کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر سردار انبیاء خود دعا مانگے تو پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ سردار انبیاء کی دعا کیا ہے؟ میرے اللہ تو ہر اس بندے سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ یعنی اگر تو محبوب خدا بننا چاہتا ہے نا تو محب حسین بن جا، تو حسین سے محبت کر، خالق تجھ سے محبت کرے گا۔ اور سردار انبیاء نے بتایا کہ یہی تو میری سنت تھی۔ لوگوں نے بڑی بڑی سنتوں کو یاد کیا ہے، لیکن سب سے بڑی سنت کہ دنیا والوں کو تعارف کروایا کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ کبھی حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا، کبھی منبر پہ آ کے حسین کا تعارف کروایا، کبھی سجدے کی حالت میں پشت پہ حسین آئے تو اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا کہ حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کو خالق نے عظمتیں کون سی عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا جو بھی میرے حسین سے محبت کرے گا وہ محبوب خدا بن جائے گا۔ پروردگار نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب اس امت سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو مجھ مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ محبت دعوے کا نام نہیں، محبت پیروی کا نام ہے۔ یحببکم اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو سردار انبیاء کو حکم ہوا، کہا ان کو کہہ دو پھر تم مجھ مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ پھر محبت ایک طرفہ نہیں ہوگی، پھر محبت دوسری طرف سے بھی ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ فقط دعووں کی محبت ایک طرف سے ہوتی ہے، پیروی کی محبت دوسری طرف سے بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ جس سے محبت کرے، جب اس کی پیروی بھی کرے تو پھر دوسری طرف سے بھی، اگر مولا سے محبت کرتے ہو، علی سے محبت کرتے ہو تو فقط دعویٰ ہوگا تو ایک طرف سے محبت، لیکن اگر علی کی پیروی بھی ہوگی تو پھر مولا کی طرف سے بھی محبت کے مستحق ٹھہرو گے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ کون سی ایسی سنت ہے کہ جس پر عمل کریں تو محبوب خدا بن جائیں گے؟ کہ قرآن نے کہا کہ خدا کے محبوب بندہ بننا ہے تو میرے رسول کی پیروی کرو۔ رسول اللہ کی پیروی کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا لوگوں میں اپنے حسین کا محب ہوں، تو بھی محب حسین بن جا۔ جب تم محب حسین بن جائے گا تو محبوب خدا بن جائے گا۔ اور دنیا والوں کو تعارف کروایا کہ حسین کا مقام کیا ہے، مولا کی عظمت کیا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں آقا حسین کو شہادت عظمی کے عوض 3 عظیم چیزیں عطا فرمائی ہیں اس دنیا کے اندر۔ پہلی چیز فرمایا جعل الامامت فی ذریۃ الحسین، پروردگار نے اس شہادت کے بدلے میں جو دنیا میں عطا کیا ہے، آخرت میں تو درجے بلند ہے، آخرت کے تو مقامات بلند ہیں، اس شہادت کے بدلے میں جنت نہیں دی۔ آخرت کی بات کر رہا ہوں، جنت تو وہ ہے کہ ان کو ماں کی گود میں جنت نہیں ملی، بلکہ اللہ نے جوانان جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ پروردگار نے اور بلند مرتبے اور رتبے عطا فرمائے ہیں۔
لیکن دنیا میں فرمایا جعل الامامت فی ذریت الحسین کہ پروردگار نے امامت و ولایت کو آقا حسین کی ذریت میں رکھا ہے۔ آقا حسین کے 9 بیٹوں کو اللہ نے مقام امامت عطا فرمایا ہے۔ سردار انبیاء اپنے بیٹے حسین کو بٹھا کے نا اپنی گود میں فرمایا کرتے تھے یا بنیا انکا امام و ابن امام و ابو الائمہ، میرا بیٹا حسین تو خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے، اماموں کا باپ ہے۔ یا بنیا انکا حجت و ابن حجت و ابو الحجج، میرا بیٹا حسین تو خود بھی حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، حجتوں کا باپ ہے۔ یا بنیا انکا سید و ابن سید و ابو السادہ، میرا بیٹا حسین تو خود بھی سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، سرداروں کا باپ ہے۔ یہ مقام اللہ نے شہادت عظمیٰ کے عوض جو عطا کیا۔ اور دوسرا مقام فرمایا جعل الاستجابت تحت قبۃ الحسین، کہ پروردگار نے امام حسین کے گنبد کے نیچے دعاؤں کی قبولیت کو رکھا ہے۔ خالق نے اپنی دعاؤں کی قبولیت گنبد حسین کے نیچے رکھا ہے۔ جو بندہ بھی ذریعہ مقدس کی زیارت کر کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر پروردگار سے دست دعا بلند کرے گا، پروردگار سے جب کوئی چیز مانگے گا خالق حسین کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ اور یہ روایت ہے یا بیت اللہ کے بارے میں کہ جو مکہ میں جا کر خانہ خدا کی زیارت کر کے دعا مانگتا ہے خالق دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور دوسری روایت کربلا کے بارے میں کہ جو کربلا میں جا کر ذریعہ حسین کی زیارت کر کے دعا مانگتا ہے پروردگار اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیکن ایام زیارت ہے، لوگ 40 کے موقع کے لیے جا رہے ہیں، خالق ان کے سفروں کو بے خطر فرمائے۔ بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے زیارت حسین۔ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبی حب الحسین و حب زیارت الحسین، پروردگار جب بھی کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کی اور چیز نہیں عطا کرتا، اسے حسین کی محبت عطا کرتا ہے، حسین کی محبت بھی عطا کرتا ہے اور امام حسین کی زیارت کی شوق بھی عطا کرتا ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں کریم کربلا کی زیارت کر کے ہوں، میں آقا حسین کی زیارت کر کے ہوں۔ زیارت حسین کے بارے میں روایت ہے، ایک شخص آئے امام صادق کی خدمت میں آ کر عرض کرتے کہ مولا کہ آپ کی جد امجد کی حدیث ہے، اس کی تائید فرمائیے، تصدیق فرمائیے۔ امام نے فرمایا بیان کر۔ فرمایا مولا میں نے سنا کہ آپ کے جد امجد نے فرمایا جو بندہ بھی میرے حسین کی ایک زیارت کرے گا پروردگار ایک زیارت کے بدلے میں 7 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امام نے فرمایا کوئی شک نہیں مولا ایک زیارت کے بدلے میں 7 مقبول حج؟ فرمایا نہیں 7 نہیں۔ امام صادق نے جواب دیا، فرمایا 7 نہیں بلکہ 70 مقبول حجوں کا ثواب خالق عطا کرتا ہے۔ مولا ایک زیارت کے بدلے میں 70 مقبول حج؟ فرمایا نہیں 70 نہیں بلکہ 700 مقبول حجوں کا ثواب خالق عطا کرتا ہے۔ مولا ایک زیارت کے بدلے میں 700؟ فرمایا 700 نہیں 7000۔ مولا 7000؟ فرمایا نہیں 7000 نہیں 70000۔ یعنی سائل کا تعجب بڑھتا گیا، امام اجر میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ فرمایا 70000؟ امام فرماتے نہیں 70000 نہیں بلکہ زائر جب گھر سے کربلا کا ارادہ لے کر نکلتا ہے نا، کربلا گھر سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر گھر آنے تک جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب خالق عطا کرتا ہے۔ مولا یہ تعداد تو لاکھوں کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اتنی تعداد۔ تو اس وقت پوچھا، سوال کیا مولا عمل ایک ہے، اجر میں اختلاف کیوں؟ صلوات پڑھے نظر آئے۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ عمل ایک ہے، توجہ میری طرف ہے، عمل ایک ہے، اجر میں اختلاف کیوں؟ زیارت کبھی آپ فرماتے ہیں 7 مقبول حج، کبھی 70، کبھی 7000، کبھی 70000، کبھی
اتنی تعداد بڑھ جاتی ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، یہ تعداد تو پھر لاکھوں کی حد تک۔ امام فرماتے ہیں پروردگار حقیقت میں اس زائر کی معرفت کے مطابق خالق اجر عطا فرماتا ہے۔ زائر جتنی معرفت لے کر ایک عمل انجام دیتے ہیں، اور فقط زیارت کی بات نہیں، ہر عمل، ہر عبادت، زیارت ہے، عزاداری حسین، ماتمداری ہے، جتنی بندہ معرفت لے کر ایک عمل انجام دیتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے۔ ایک حق حسین کو نہیں پہچانتا، عزاداری کرواتا ہے، اس کا اجر تھوڑا ہے۔ ایک معرفت ولایت ہی نہیں رکھتا، معرفت امامت ہی نہیں رکھتا، وہ جگدے بیٹھے ہو نا، معرفت امامت و ولایت نہیں رکھتا، بس ثواب کی خاطر کہ پتہ چلتا ہے جہاں عزاداری ہوتی ہے بھی ثواب ہوتا ہے اور گھر میں برکتیں ہوتی ہیں تو ہم بھی کروا لیتے ہیں، تو اس کا اجر کم ہے۔ لیکن جو امامت و ولایت کی معرفت لے کر مقصد حسین سمجھ کے عزاداری امام حسین اور ماتمداری کو بپا کرتا ہے، پروردگار اس کا اجر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ جو زیارت حسین کے لیے لوگ جاتے ہیں، جا رہے ہیں جناب، لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، تو جو زیارت کر کے آتا ہے سنا ہے اس کو اجر زیادہ ملتا ہے، اس کے رزق میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اپنی خاطر چلے ہم بھی چلے جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے، ہماری زندگیوں کی پریشانیاں ختم ہو جائے، اپنی دنیا داری کی خاطر انسان ایک جاتا ہے تو اس کے اجر میں کمی ہے۔ لیکن جو حق حسین کو پہچان کے جاتا ہے، معرفت حسین میں اضافہ کر کے جاتا ہے، مقصد امام حسین کو سمجھ کے جاتا ہے، تو پھر یاد رکھنا پروردگار بھی معرفت کے مطابق خالق اجر عطا فرماتا ہے۔ جتنی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی پروردگار اجر میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح عبادت ہے، نماز ہے، ایک بندہ نہیں پہچانتا کہ میں کس ذات کے سامنے سر سجدے میں رکھ رہا ہوں تو اس کے اس کے ثواب میں اتنا اضافہ نہیں، لیکن جو حقیقت میں معرفت توحید رکھ کر پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے اس ایک سجدے کا مقام اور اجر خالق اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہر عمل کے اندر جتنی معرفت میں اور اتنے علم میں اضافہ کر کے اسے عمل کو انجام دو گے نا، پروردگار اس کے اجر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ زیارت آقا حسین اتنی عظمت رکھتی ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے ان شئتم النجات فزر حسین، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کر، لکی تلک الالہ قریر عین، تاکہ ٹھنڈی آنکھوں سے اپنے پروردگار سے ملاقات کر۔ ان النار لیس تمس جسما علیہا غبار زوار الحسین، یہ جہنم کی آگ اس جسم کو نہیں جلا سکتی جس جسم پر زائرین حسین کے قدموں کی خاک پڑ چکی ہو۔ اللہ اکبر، مقام ہے زائرین حسین کا، بڑا مقام ہے۔ پروردگار ہم سب کو یہ مقام اور اجر عطا فرمائے کہ خالق کریم کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو اجر میں اضافہ ہے کہ ایک زیارت کے بدلے میں 7 مقبول حج یا 70 مقبول حج، یہ مستحب حجوں کی بات ہے۔ واجب حج جو ہے نا یہ اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک انسان مکہ میں جا کر حج کو ادا نہ کرائے۔ کوئی یہ نہ غلط فہمی کا شکار رہے کہ میرے اوپر حج واجب ہے تو میں 5 یا 3 لاکھ کی زیارت کر لیتا ہوں، 15 لاکھ کا حج بچت ہو جائے گی میری، نہیں، بے شک بڑا اجر ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا، لیکن واجب حج اس وقت تک ادا نہیں ہوگا۔ زندگی میں ایک واجب حج ہوتا ہے اگر انسان صاحب استطاعت ہو، مستطیع ہو، اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ حج بیت اللہ کے لیے زیارت چلا جائے اور مناسک حج ادا کر کے واپس آ جائے، اور اس کے لیے کوئی تنگ دستی کا سبب بھی نہ ہو، وہ جا بھی سکتا ہو، گھر بار اس کے پاس ہو، کاروبار کا سسٹم اس کا چلتا ہو، اور اتنی پروردگار نے اسے مالی وسعت عطا کی ہو کہ وہ جا سکتا ہے۔ ایک بندے کے پاس باقی سسٹم ہے، باقی سرمایہ اس کے پاس ہے، اس نے 2-3 پلاٹ لے کے رکھے ہوئے، اب وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ 2 پلاٹ جو لے کے رکھے ہوئے ہیں اس کو بیچ کے تو جا سکتا ہے، تیرے اوپر حج واجب ہے، اس حج کو انجام دینا تیرے اوپر شرعاً واجب ہے، جا کر انجام دے یہ۔ لیکن ایک زیارت کے ذریعے حج بیت اللہ کا واجب ادا نہیں ہو سکتا۔ جو ایک زیارت کے بدلے میں 7 مقبول حج یا 70 مقبول حج یا 7,000 مقبول حج یا 70,000 مقبول حجوں کا ثواب ہے، یہ مستحب حجوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ 8 ذی الحج کو حاجی حج بیت اللہ کے لیے مکہ آ رہے تھے، حسین حج بچانے کے لیے کربلا جا رہے تھے۔
کربلا جا رہے تھے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ حسین آپ نے قربانی دے کر حج بیت اللہ کو بچایا۔ اب جو بھی حسین کی زیارت ایک زیارت انجام دے گا، بدلے میں پروردگار ہزاروں حجوں کا ثواب خالق عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز، اور پھر آپ کی زحمت فرمایا تیسری چیز جو شہادت عظمیٰ کے بعد خالق عطا فرماتا ہے، جعل الشفاء فی تربۃ الحسین، امام حسین کی قبر کی مٹی میں پروردگار نے شفا کو رکھا ہے۔ اب خاک شفا کوئی عام خاک نہیں، خاک کربلا کوئی عام خاک نہیں، یہ وہ خاک ہے کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ جس مرض کی کوئی دوا نہیں، اس مرض کی دوا خاک شفا ہے۔ باقاعدہ آداب ہیں قبر کی مٹی، امام حسین کے قبر کی مٹی کو اٹھانے کے آداب ہیں، دعائیں ہیں، مناجات ہیں، صحیفے خود مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں کہ جو بندہ جس مرض کی نیت سے، اس کے علاج کی نیت سے قبر کی مٹی اٹھاتا ہے، اس دعاؤں کو، مناجات کو پڑھتا ہے اور پھر اس پانی میں ملا کے اسے جب پی لیتا ہے، پروردگار اس مرض سے اسے شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اس قبر، اس مٹی کی عظمت ہے۔ جب یہ 70,000 ملائکہ آتے ہیں نا آسمان سے، عرش پہ، عرش سے 7ویں آسمان سے زمین پر قبر امام حسین کا طواف کرتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، پھر نئے 70,000 آتے ہیں، پھر یہ اگلے زوال آفتاب تک واپس جاتے ہیں۔ تو جب آ رہے ہوتے نا یہ 70,000 ملائکہ، تو چوتھے آسمان پہ حوران جنت روک دیتی ہیں، پوچھتی ہے ملائکہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں زمین پر۔ کہ زمین پر جا رہے ہو تو زمین سے آتے ہوئے ہمارے لیے ہدیہ لیتے آنا۔ کون سا ہدیہ لیتے آنا؟ تم تو حوران جنت و جنت کی رہائشی ہو، تجھے زمین سے کون سا ہدیہ چاہیے؟ کہ زمین سے ہمارے لیے خاک کربلا لیتے آنا، خاک شفا لیتے آنا۔ اور یہی خاک شفا کی عظمت ہے۔ فرمایا ہنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، اپنے بچوں کو خاک شفا کی گھٹی لگاؤ۔ السجود علی تربۃ الحسین یتم الصلاۃ وان کان ناقصا، خاک شفا پر سجدہ کیا کرو۔ مومن کی نشانیوں میں سے خاک شفا پر سجدہ کرنا مومن کی نشانی۔ زیارت اربعین جو ایام اربعین ہیں، اربعین کی زیارت کرنا یہ مومن کی نشانی، علامات ہیں۔ خاک شفا پر سجدہ کر دے گا، بسم اللہ بلند آواز کے ساتھ پڑھے گا، 51 رکعت نماز پڑھے گا، خاک شفا پر سجدہ کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ شرک کرتے، خاک ایک مٹی کو سجدہ کرتے، نہ میرے بھائی، ہم خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں۔ خاک شفا پر کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ رب کو کرتے ہیں، لیکن خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں کیوں؟ اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں جو بندہ خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے نا، پروردگار اس خاک شفا کے صدقے میں تیری نماز کو کمال عطا کرتا ہے۔ اگر تیری نماز میں کوئی نقص بھی ہوگی تو پروردگار اس نقص کو ختم کر کے تیری نماز کو، عبادت کو کامل کر دے گا۔ اور کیوں کرتے ہیں خاک شفا پر؟ یہ جناب خاتون جنت کی وہ سیرت اور کردار کہ جب امیر المومنین آیا نا گھر میں آ کر کہا بنت پیغمبر، میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، اپنے بابا کے پاس جائیے۔ آپ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، گھر کے امور خانہ میں کام کرتے تھک جاتی ہیں، آپ اپنی مددگار لینے کے لیے کسی کنیز کا انتخاب کیجئے، اپنے بابا کے پاس جائیے، ان سے کہیے کہ ایک کنیز دے دیں۔ کچھ کنیزیں آئی ہیں، مال غنیمت میں آئی ہیں، خاتون جنت کی۔ دیکھیں نا کتنا امیر المومنین کو حقوق العباد کا خیال ہے کہ آپ کام کرتے تھک جاتی ہیں، آپ کو مددگار کی ضرورت ہے، آپ ایک کنیز لے لیجیے۔ خاتون جنت بنت پیغمبر گئیں سردار انبیاء کے پاس، سردار انبیاء سے اپنے اس غرض کا اظہار فرمایا تو سردار انبیاء نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میری بیٹی کوئی ایسی چیز نہ دوں جو زمین و آسمان کے خزانوں سے بہتر ہو۔ فرمایا وہ کون سی چیز؟ کہا بابا جان حکم کیجئے۔ فرمایا بیٹا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ یہ جو ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ضرور پڑھا کرو، نماز کے فوراً بعد پڑھا کرو۔ اپنی نماز کی صورت اور شکل کو بدلے بغیر، آگے پیچھے دیکھے بغیر، ہم عموماً نماز کے فوراً بعد لوگ مصافحہ لینا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا اپنی شکل اور حیات
بدل دیتے نہیں، کوئی حیت نہیں بدلنی، کوئی شکل نہیں بدلنی، اسی جس شکل میں بیٹھ، اسی حالت میں بیٹھ کر اگر تسبیح کو پڑھو گے تو پروردگار اس کے اجر میں اضافہ فرمائے گا۔ فرمایا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ جا کر پڑھا کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ بی بی سوال اور لے کے آئی تھیں اور سردار انبیاء نے جواب اور دیا۔ مثلا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے جی کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، میں ابھی یہ بلوال سے ہو کے آتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار موٹر سائیکل تو نہیں دے سکتا، تو یہ تسبیح پڑھا کرو۔ وہ جاگدے بیٹھے ہو یار، موٹر سائیکل تو نہیں دے سکتا تو یہ پڑھتے پیدل چلے جاؤ، یہ پڑھتے پڑھتے چلے جاؤ، بلوال پہنچ جاؤ۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ سوال کرنے والے نے سوال اور کیا، جواب کسی نے اور دی، دینی تھی جو نہیں تھی، موٹر سائیکل دینی جو نہیں تھی، اس لیے پھر بدلے میں کوئی اور چیز دے دی۔ نہیں، سردار انبیاء نے وہی جواب دیا جو بی بی نے مانگا تھا۔ بی بی نے کہا کہ میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، مجھے مددگار چاہیے، تو پھر سردار انبیاء نے یہ تسبیح دی۔ گویا کہ یہ دینا پیغام دیتا ہے ہمیں کہ اسی تسبیح کو پڑھو کرو جب بھی تھک جاؤ، جب بھی تھک جاؤ۔ خاتون گھر کے کاموں میں تھک جائے، کوئی مرد کھیتوں کے کام کرتے ہوئے تھک جائے، کوئی شخص آفس میں اور اپنے دفتر میں کام کرتے تھک جائے، کوئی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوئے تھک جائے، کہا جب بھی تھک جاؤ اسی وقت باوضو ہو کر مصلی عبادت بچھا کے قبلہ رخ ہو کے روحانیت کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ، بہترین ادائیگی کے ساتھ اسی جناب سیدہ کی تسبیح کو پڑھا کرو۔ پروردگار اسی تسبیح کے صدقے میں تیری تھکاوٹ کو ختم بھی کرے گا، تجھے تازگی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد ذہنی تازگی۔ جب یہ تسبیح ملی ہے نا جناب سیدہ کو، تو بی بی نے کیا کیا، ایک دھاگا لیا، دھاگے کی گرہیں بنائی، اس پر بھی بی بی پڑھا کرتی تھی، خود بھی پڑھا کرتی تھی۔ لیکن جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، جناب حمزہ کی شہادت کے بعد اس وقت وہ تسبیحات تو تھی نہیں جو آج پلاسٹک کی تسبیحات ہمارے درمیان چائنا نے بنائی ہیں، جاگدے بیٹھے ہو نا، تو آج جو چائنا نے بنا کے ہمیں دیا بھی پڑھا کرو تسبیحات، تو ہم وہ چائنا کی تسبیحات پہ تسبیحات پڑھتے کہ پروردگار استعمار کو برباد کرے۔ وہ کہتے ہیں بے شک تسبیحات دیتے ہیں، آپ پڑھا کریں، ورد کیا کریں، ہمیں ہماری بربادی کی دعائیں مانگتے ہیں، مانگا کریں۔ تو چائنا کی تسبیحات ہمارے درمیان آج بھی ہیں، یا خاک شفا کی تسبیحات بھی ہمارے درمیان۔ اس دور میں تو خاک شفا کی بھی نہیں تھی، اور یہ چائنا کی اور پلاسٹک کی وہ دانے بھی نہیں تھے اس دور کے اندر۔ اس دور میں بی بی نے کیا کیا، پھر جناب حمزہ کی قبر پر گئی ہیں، جب جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کو لیا ہے، پانی میں گوندا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے بنائے ہیں، پھر دھاگوں میں پروئے ہیں، پھر بی بی انہی دانوں پر تسبیح فاطمۃ الزہرا کو پڑھا کرتی تھی۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا بی بی ایسا کیوں کرتی ہے کہ جناب حمزہ کی قبر، فرمایا کہ عبادت اللہ کی کرتی ہوں، تسبیح خالق کی کرتی ہوں، لیکن خدا کی تسبیح کے ساتھ ساتھ ان شہدائے اسلام کی قربانی کو بھی یاد کرتی ہوں جنہوں نے قربانی دے کر اس اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آج ہم اگر خاک شفا پر، خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں، عبادت پروردگار کی کرتے ہیں، تسبیحات خاک شفا کی اگر تسبیح پڑھتے ہیں تو تسبیح خدا کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ خالق کو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شہدائے کربلا، شہدائے اسلام کی قربانی کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی دے کر اس سجدے کی حفاظت کی ہے، اس نماز کی حفاظت کی، اس دین کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ بس آزادارو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ اپنا سارا کچھ قربان کر دیا اسی اسلام کی خاطر۔ اسلام تو بچ گیا، لیکن امام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے علی اکبر کی قربانی پیش کی، عباس جیسے بیٹے بھائی کی قربانی، علی اصغر جیسے بیٹے کی قربانی، بہنوں کی چادروں کو قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، ہر قربانی کو انسان برداشت کر سکتا ہے،
لیکن بہنوں کی چادروں کی قربانی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ سید سجاد روتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ جب بھی پوچھا جاتا مولا کیوں روتے ہیں، کہاں زیادہ دکھ ہے؟ امام فرماتے ہیں الشام، شام میں زیادہ دکھ ہے، بازار شام میں بڑے دکھ ہے، دربار شام میں بڑے دکھ ہے، زندان شام میں بڑے دکھ ہے، بڑی مصیبتیں آئیں۔ پھر کہا جاتا نا مولا یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ پھر امام فرماتے تھے کہ نہیں، شہادت بے شک ہمارا ورثہ ہے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں کا ننگے سر کبھی کوفہ کے بازاروں میں، کبھی شام کے دربار میں جانا، یہ کہاں کا ورثہ ہے؟ اس لیے جب ننگے سر نبی زادیوں کو شرابیوں کے مجمع میں دیکھا نا تو بین کیا یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ میں نبی زادیوں کو ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں دیکھتا۔ ایک غیرت مند امام اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سہل ابن سعد الساعدی صحابی رسول ہے، یکم سفر کو جب دمشق میں داخل ہوئے نا، مکہ سے بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جیسی دمشق میں داخل ہوئے کیا دیکھا؟ زرق و برق کے لباس پہنے ہوئے لوگوں نے، ایک عید کا سما ہے، طبل بج رہے۔ پوچھا کہ آج جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں، آج لوگ خوش کیوں ہیں؟ پوچھنے پر بتایا گیا، کہا کہ اے سہل، کاش تو یہ نہ سنتا کہ یہ جو خوشی کا سما ہے حقیقت میں نبی زادیوں کو آج شام میں قیدی بنا کر لایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آزادارو جیسی پتہ چلا نا، امام سہل گئے ہیں باب الساعت پر گئے کہ جہاں سے اسیران کربلا دمشق میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسی داخل ہو رہے تھے نا تو اس وقت قریب گئے، قیدیوں کے قریب گئے، جناب سکینہ کے قریب گئے نا، سب سے چھوٹی تھی۔ پوچھا، کہا کہ آپ نبی کی نواسی ہیں، میں صحابی پیغمبر ہوں، میں سہل بن سعد الساعدی ہوں، کوئی غرض ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی مدد ہو تو مجھے بتائیے۔ فرمایا تھا کہ آپ میرے نانا کے صحابی، تیرے پاس کچھ رقم ہے؟ کہاں کہ ہاں اے بنت پیغمبر میرے پاس کچھ رقم ہے۔ کہا جاؤ نا کہ جس نے میرے بابا کا سر اٹھایا ہوا ہے اس کو دو، تاکہ اس سر کو آگے لے جائے، لوگ سروں کا تماشا دیکھیں، نبی زادیوں کے سروں کا تماشا نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ زادارو سہل ساعدی نے آگے بڑھ کر اس کو کچھ درہم و دینار دیے، وہ درہم و دینار لے کر آگے بڑھ گیا۔ پھر امام سجاد سے ملاقات، کہا فرزند رسول کوئی مدد چاہیے، کوئی غرض ہو تو بتائیے۔ اس وقت پھر فرزند رسول امام علی ابن الحسین نے روایت کی جملے کہا کہ اے سہل، میرے نانا کے صحابی، اگر آپ کے پاس درہم و دینار ہے نا تو ان سربرداروں کو دیں تاکہ اور آگے لے جائیں، تاکہ لوگوں کا رش آگے بڑھ جائے۔ پیچھے نبی زادیاں ہیں جو بے مکھنہ و چادر ہیں۔ عزاداروں پھر جب کچھ یہ درہم و دینار دوبارہ دیے نا، سر کو آگے لے کے پھر سہل آیا فرزند رسول کے پاس، کہا مولا میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، کوئی اور خدمت ہو تو بتائیے۔ کہا کہ اے سہل کیا تیرے پاس کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے؟ کہا مولا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ یہ کپڑا کا ٹکڑا اٹھاؤ نا، اپنے ہاتھوں میں لو اور اٹھا کر میرے توق کے نیچے رکھو، یہ توق مجھے اذیت دے رہا۔ سہل کہتے ہیں جیسے میں نے توق اٹھایا نا، ایک مرتبہ امام کی گردن سے خون کا فوارہ نکلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو سہل کہتا ہے میں نے دیکھا کہ شام کے بازار میں جب نبی زادیوں کو ننگے سر جب گزارا جا رہا تھا نا
کہتے میں نے دیکھا کہ شام کے بازار میں خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی کہ میں دیکھ رہا تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے کہ وہ پتھر مار رہی تھی، وہ پتھر مار رہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون نے پتھر اٹھایا نا کہ جیسے اس نے پتھر پھینکا فرزند رسول کی پیشانی پہ جا کر لگا کہ یہ جیسے میں نے منظر دیکھا اسی وقت میں نے اپنے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے، بد دعا کے دعا کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیے، کہتے میں نے بد دعا کی کہ پروردگار اس خاتون کو یہیں ہلاک کرے کہ جیسی دعا کی ہے نا پروردگار نے اس صحابی رسول کی دعا کو قبول کیا، وہیں چھت گری، جتنی خواتین تھی وہیں فی النار وہیں ہلاک ہوئی۔ میں کہوں گا کہ ایسا حل تو ایک منظر برداشت نہ کر سکا، ایسا حل ابن سعد ساعدی آپ ایک منظر برداشت نہ کر سکے کہ ایک پتھر لگا اور آپ نے بد دعا کی ہے۔ آئیے علی کی بیٹی سے پوچھئے جس نے کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک ایک سے بڑھ کر ایک مشکل منظر برداشت کیا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔